إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. اللہ کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت 26، 36 اور سورہ نساء کی آیت 65 کی تلاوت کی. ان آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے یونیفارم سول کوڈ یا یکساں سول کوڈ کیا ہے. حضرات، انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان اسی وقت امن و سلامتی کی زندگی گزارا اور کامیابی و کامرانی کے منازل طے کرا جب انسان نے اللہ تبارک و تعالی جو تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون کی اس نے پاسداری کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی قوم کامیاب ہوئی، وہی ملک کامیاب ہوا جس قوم نے، جس ملک نے، جس سماج نے اور جس معاشرے نے احکامات الہیہ کی پابندی کی اور قوانین رب العالمین کی پابندی کی. کیوں؟ اس لیے کہ قوانین الہیہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر انسان کی فطرت اور انسان کے نشو و نما، اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار اور اس کے نیچر کو سام میں رکھ کر بنائے گئے. اور بنانے والا کون؟ وہ خالق ارض و سما ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے. اس نے انسانی نفسیات کا، انسانی فطرت کا، زمین کا، آسمان کا، چرند و پرند کا اور تمام مخلوقات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے قوانین بنائے. اور جب انسان قانون الہی کو چھوڑ کر انسانی قوانین کے اوپر پابند ہونے کی کوشش کیا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنا چاہا، تو انسان ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہوا. انسان امن و سلامتی کے بجائے فتنہ اور فساد اس کے درمیان برپا ہو گیا.
قومیں، ملکیں اور ملتیں تباہ اور تاراج ہو گئی، گویا معلوم یہ ہوا کہ انسانی تاریخ ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا اس نے پاس و لحاظ رکھا، اس کے سماج میں اس کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ملکی سطح پر، شہری سطح پر اور عالمی سطح پر یہ انسان جو ہے ہر طریقے سے امن و سلامتی کا پاسدار اور اس کا امین بنا رہا۔ لیکن انسانی تاریخ کا ایک مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے اور اس وقت کے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرنے کی وجہ سے انسان ہر قدم نقصان اٹھایا ہے، ہر قدم وہ دوچار ہوا ہے، اور پھر آخر میں اس انسانی تاریخ کا ایک روشن باب جو ہے سلسلے انبیاء علیہ السلام کی آخری کڑی کے طور پر رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ جو ساری انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ثابت ہوئی، کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ثابت ہوئی، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، جماعتات کے لیے، سمندروں کے لیے، پانی کے ذخیروں کے لیے اور سمندروں میں بسنے والی مخلوقات کے لیے، آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات کے لیے، زمین پر اگنے والے درخت کے لیے، اور پھر نہ جانے کنکر، شجر، پتھر، ہر چیز کے لیے آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ تمام کائنات کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی شریعت مطہرہ کی تعلیمات جہاں ہم انسانوں کو عمل کر کے کامیابی کے منازل طے کرنے کا حکم دیا، وہیں پر تمام تر مخلوقات کے حقوق سے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، چاہے وہ جنات کی مخلوق ہو، چاہے وہ چرند و پرند کی مخلوق ہو، آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے حقوق ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ اور انسانوں کے اندر بھی تمام کے حقوق کی پاسداری کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ گویا کہ اسلام دین رحمت، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی رحمت للعالمین، اور انہی کے قوانین میں، انہی کی شریعت میں، اسی دائرے اسلام کے اندر، انہی احکامات الہیہ کے اندر تمام انسانوں کی کامیابی مضمر ہے، چاہے وہ انفرادی مسائل ہو، اجتماعی مسائل ہو، وہ عقیدے کا باب ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہو، طلاق اور خلا کے مسائل ہو، ترکہ اور وراثت کے مسائل ہو، ہر مسئلے کے اندر انسان کو صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی قانون دنیا کے اندر موجود ہے جس کے اندر انسان کو نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور سوائے فائدے کے اور تقرب الہی کے کوئی اور چیز اسے نہیں مل سکتی۔ وہ ہے اسلام کا قانون، وہ ہے اسلامی احکامات، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات۔ اور پھر انسان ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہ اپنے عائلی مسائل کے اندر، اپنے پرسنل مسائل کے اندر شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان جو ایک روشن تاریخ رکھتا ہے، ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے، جہاں اسلام 2 دن پہلے کے بیان کے مطابق موجودہ حکومت کا ایک بڑا آدمی اس بات کا اسٹیج سے اعلان کرتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسلام 7ویں صدی کے اندر ہی آ گیا، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اسلام اس ملک کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس ملک کے اندر آج سے 1300 سال پہلے اسلام داخل ہوا، یعنی دور نبوت علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر اسلام اس ملک کے اندر داخل ہوا۔ گواہی ہم نہیں دے رہے ہیں، موجودہ حکومت کا ایک بڑا عہدیدار اسٹیج سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے
کہ اسلام 7ویں صدی کے آخر میں آیا اور آج 21ویں صدی چل رہی ہے. گویا اس طرح قدیم یہ مذہب یہاں پایا جاتا ہے اور اس مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. اور یہ ملک ہماری تاریخ سے ایک روشن تاریخ لکھ چکا ہے. یہاں ہماری حکومتیں رہی ہیں اور ہم نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے. ایک نہیں دو نہیں، تقریباً 800 سال سے زائد مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی، لیکن کبھی کسی وقت اس ملک کے دوسرے باشندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کی اور اس ملک کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پرسنل لا پر کبھی حملہ نہیں کیا، بلکہ ہر طرح سے آزادی دی. اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک انگریزوں کے حوالے ہوا اور پھر انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلوانے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگایا اور دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے 2 قدم آگے رہتے ہوئے اس ملک کو آزاد کروانے کی کوشش کی. اور جب اس ملک کو آزاد کروانے کی کوششیں جاری تھی، اسی وقت سے جو ہے یہ مسلم پرسنل لا کے مسائل اٹھتے گئے. تو ہمیں اطمینان دلایا گیا تھا، ہمیں اس بات کا اطمینان دلایا گیا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے پرسنل مسئلے کے اندر مسلمانوں کی جو شریعت مطہرہ ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کی جائے گی. لہذا تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تقریباً 1836 1837 1936 1937 1931 اور 1938 کے اندر جو ہے ان تمام مراحل کے اندر مختلف مواقع اور مختلف کانفرنسوں کے درمیان جو ہے اس ملک کے باشندوں نے ہمیں اطمینان دلایا تھا. اس ملک کے ذمہ داروں نے، اس ملک کے سرپرستوں نے جو ہمارے ساتھ خاندہ بخاندہ آزادی کے اندر لڑا تھا، انہوں نے اطمینان دلایا تھا گاندھی جی نے کہ دیکھو مسلمانوں کے پرسنل مسائل میں ہم دخل نہیں دیں گے. اور پھر جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کا ایک قانون بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا اور اس دستور کے اندر، اس آئین کے اندر، اس قانون کے اندر دفعہ 25 رکھا گیا اور اس دفعہ 25 کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی. دفعہ 25 کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے کہ اس ملک کا ہر باشندہ اپنے مذہب کا پیروکار ہوگا. اس ملک کا ہر باشندہ، ہر شہری اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے عقیدے کو اپنا سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے. گویا دفعہ 25 کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شریعت، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور اپنے مذہب کی دعوت بھی دے سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ قانون دانوں نے ایک نقطہ چھوڑ دیا اسی وقت پر. دفعہ 44 کے ذریعے اس بات کی چھوٹ دی گئی تھی کہ ریاستی حکومت اگر چاہے تو وہ ایک سا سول کوڈ بنائے گی. گویا وہیں سے یہ فتنہ لگا اور اس وقت کے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر انہیں اطمینان دلایا گیا، تسلی دی گئی کہ دیکھو تمہارے قوانین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس طرح یہ وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ اڑتا رہا اور آج 70 سال کے باوجود بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھانے والے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس پر حکومت کرنے والے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. اور جب کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے مسلمان اور ہندو مسلم فساد کرنے کے لیے تو اس طرح تب اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے کہ ایکسا سول کوڈ نافذ کیا جائے گا، یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ 70 سال ہونے کے باوجود اور اس مسئلے کو بار بار اٹھانے کے باوجود بھی حکومت نے کیوں آج تک کوئی مسودہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک جو ہے صرف اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اقلیت نہیں رہتی ہے، اسلام کے ماننے والے نہیں رہتے، بلکہ یہ ملک جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے یہاں مذہبوں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. نہ صرف مسلمان یہاں موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، بلکہ عیسائیوں کے تمام فرقے موجود ہیں. اور دوسری جانب جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، ان کے کلچر پائے جاتے ہیں، ان کے رکھ رکھاؤ کے طریقے الگ ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں. جنوب کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، شمال کے اندر نارتھ کے اندر جو ہے وہاں ہزاروں فرقے پائے جاتے ہیں.
ان کے عیدیں الگ ہیں، ان کے شادی بیاہ کے مسائل الگ ہیں، ان کے طلاق کے مسائل الگ ہیں، ان کے وراثت کے مسائل الگ ہیں۔ چلتے چلتے ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایک بڑی تعداد جو ہندوؤں کی یہاں موجود ہے، جو اکثریت کے اندر موجود ہے، انہیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ وہ شمال اور جنوب کو ایک نہیں کر سکتے، شمال اور جنوب کو ایک نہیں کر سکتے ہیں، ساؤتھ اور نارتھ کو ایک نہیں کر سکتے ہیں، ایک قانون نہیں دے سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ نارتھ کے اندر جو ہے وہ نارتھ کے اندر جو شادی بیاہ کے مسائل ہیں ان کے پاس بہن کے بیٹی سے بھائی شادی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے ساؤتھ ہمارے جنوب کے اندر جو ہے بہن کی بیٹی سے بھائی شادی کرتا ہے۔ اور پھر بہت سارے مسائل ہیں، ان کے عیدوں کے، ان کے پوجا پاٹ کے، ان کے مذہب کے، ان کے خداؤں کے بہت سارے مذاہب ہیں۔ تو کہاں سے اس عظیم ملک جو ہے ایک سا سول کوڈ کا قانون جو ہے دے کر مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو متحد کرنے کی بات کی جا سکتی ہے؟ حضرات، ہمیں اور آپ کو رب العالمین کا حکم یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا اپنا ایک مذہب ہے، ہماری اپنی ایک شریعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں عقیدے کے طور پر رب العالمین ہی کو ایک ماننا ہے اور اسی کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے مسائل الگ ہیں، ہمارے نکاح کے مسائل الگ ہیں، ہمارے طلاق اور خلا کے مسائل الگ ہیں، ہمارے وراثت کے مسائل الگ ہیں، متبنہ یعنی لے پالک لینے کا مسئلہ الگ ہے، مہر دینے کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر ایک ساتھ سول کوڈ نافذ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مسلمان جو ہے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان جو ہے جو غیر محرم رشتے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ بھی شادی کر سکتا ہے، اپنی بہن کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا ہے، فلاں سے بھی شادی کر سکتا ہے اور پھر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کرنا پڑے گا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق طلاق دینا پڑے گا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق وراثت کا معاملہ ہوگا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق لے پالک کو پالنا ہوگا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق طلاق کے بعد بھی جو ہے بیوی کو نفقہ دیتے رہنا پڑے گا۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہم اور آپ جو ہے اس ملک جو کثرت کے اندر وحدت کا ثبوت پیش کرتا ہے، کیا اس ملک کے اندر یہ قانون امن و سلامتی کا پیمبر بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ طرح طرح کے فلسفے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو فرانس کے اندر ایسا ہے، امریکہ کے اندر ایسا ہے، یورپ کنٹریز کے اندر ایسا ہے، یہاں ہمارے ملک گوا کے اندر ایک سا سول کوڈ نافذ ہے، تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کے نافذ کرنے کے فوائد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتحاد آ جائے گا، امن و سلامتی آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کیا جبکہ جرائم کے اندر جو ہے ایک سا سول کوڈ یہاں ہے، یہ جرائم یعنی جب انسان جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھزم کا ماننے والا ہو، جین مت کا ماننے والا ہو، اس کی سزا کیا دی جائے گی؟ اس کی سزا وہی دی جائے گی جو ہندوستان کے دستور کے اندر ہے۔ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے باوجود آج اتحاد کیوں قائم نہیں ہے؟ نہ صرف ہمارے ملک، پورے ملک کی بات ہم کریں گے، بلکہ انہی برادران اسلام کے درمیان کن باتوں پر اتحاد ہے؟ اور اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنگ عظیم پہلی اور جنگ عظیم دوسری جو ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ جبکہ وہاں ایک سا سول کوڈ تھا، سب کچھ تھا، وہاں کی قوم، وہاں کی تہذیب، وہاں کا کلچر سب کچھ تھا، پھر بھی اس کے باوجود پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی دو بڑی جنگیں جو ہوئی وہ گویا امن و سلامتی کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے ایک سا قانون ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ رکھنا، ایک دوسرے کا احترام رکھنا اور ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا، اسی میں اتحاد اور اسی میں اتفاق اور اسی میں امن و سلامتی ہے۔ حضرات، ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سا سول کوڈ کو نافذ کرے یا لے کر جائے۔
حقیقت میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کو جو ہے ورغلانے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے آئے دن نت نئے قوانین کا نام دیا جاتا ہے اور ہمیں مصروف رکھا جاتا ہے اور اپنی سیاست کو گرما جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بسا اوقات غیر ضروری مسائل میں ہمیں الجھایا جاتا ہے اور بسا اوقات ضروری مسائل میں الجھا کر ہمیں جو ہے اس قدر مصروف رکھا جاتا ہے کہ ہماری سوچ و فکر اس دائرے سے باہر نہیں آتی۔ کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی اذان پر پابندی کا مسئلہ، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی ازدواجی زندگی کے مسائل، کبھی تعدد ازدواج کا مسئلہ، کبھی لے پالک کا مسئلہ، کبھی نفقے کا مسئلہ، کبھی قلا کا مسئلہ، کبھی حلالہ کا مسئلہ، کبھی مساجد کے مسائل، مختلف مسائل کے اندر الجھا کر جو ہے یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں رہا، ان کے مطابق بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، دیگر مسائل حل ہو گئے، وہ 2019 کا الیکشن جو ہے طلاق کے نام پر جیتا گیا، بابری مسجد کے نام پر جیتا گیا، اب الیکشن قریب آ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ اٹھا کر رکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان مسائل کے اندر ہم اور آپ الجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات بہت ہی اہم اور امپارٹنٹ مسائل کے اندر ہمیں موجودہ حکومت پھنسانا چاہتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم قابل غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، ایسے وقت میں سوتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، ایسے وقت میں ہمیں جاگنا چاہیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے ایک مہینے سے لگاتار یہ باتیں آ رہی ہے، ویڈیوز کی شکل میں، آرٹیکل کی شکل میں، خطبوں کی شکل میں، دروس کی شکل میں، کہ لا کمیشن آف انڈیا نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، لا کمیشن آف انڈیا نے ہمیں ایک موقع دیا تھا۔ آج 14 جولائی، آج شام تک ہمیں موقع دیا تھا کہ مسلمانوں اور دیگر برادران وطن سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا، اپیل کی گئی تھی کہ اگر تم ایک ساتھ سول کوڈ نہیں چاہتے ہو، اگر تم یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی رائے کو رکھو، اپنا لیٹر میل کرو، اپنی بات ہمارے سامنے رکھو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کتنی بڑی تعداد ہمارے اس قانون کے خلاف ہے اور ہم اس بل کو پاس کر سکتے ہیں یا نہ پاس کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر لا کمیشن آف انڈیا نے ہمارے درمیان ایک خط جاری کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ہماری آبادی 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کیا 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کتنی اپلیکیشن گئے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ملی ہوئی رپورٹ کے مطابق کہ 20 لاکھ کی تعداد بھی اس بل کی مخالفت میں لیٹرز نہیں گئے ہیں۔ کس قدر افسوس ہوتا ہے جبکہ آج ہمارے پاس سب کچھ سہولتیں ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ڈیٹا بنایا گیا، علماء کے ذریعے، جمعیتوں اور جماعتوں کے ذریعے جگانے کی کوشش کی گئی، QR کوڈ دیا گیا، میل ID دیا گیا، لیٹر بھیجنے کا ایڈریس دیا گیا اور صرف آپ کو ایک بٹن دبانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان ہیں کہ قابل غفلت ہیں۔ جاگتے کب ہیں ہم اور آپ؟ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پاس ہو جاتا ہے تب ہم روڈوں پر نکل آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تب ہم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا جانی مالی سب کچھ نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے جانے تیار ہوتے ہیں، روڈوں پر نکل کر حکومت کا اور پبلک کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جلنے اور جلانے کی بات کرتے ہیں، مرنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے تو ہماری جان لے لو۔ اس طرح کے نعروں سے کچھ ہونے والا ہے، اس طرح کے جذبات سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہمارے پاس وقت تھا، وقت دیا گیا تھا، ہم نے اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم نے اس وقت کا کتنا صحیح استعمال کیا، ہماری جانب سے کتنے افراد کو ہم نے میل کروایا، ہماری طرف سے ہم نے اس مہم کے اندر کتنا حصہ لیا اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے احکامات کو بچانے کے لیے، اپنی آزادی بچانے کے لیے ہم نے کتنا کام کیا، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ حضرات، اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، اللہ نہ کرے اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ابھی ہماری نوجوان نسل
دین سے دور ہے اور ہمارا وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اپنے آپ کو بڑا سیکولر ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہاں اسلام کے اندر طلاق کا عجیب مسئلہ ہے، خلا کا عجیب مسئلہ ہے، وراثت کا عجیب مسئلہ ہے، اور وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں جو دین سے دور ہیں، وہ جا کر کورٹوں میں، کچہریوں میں اور میڈیا پر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں، گنے چنے چند خواتین کہ طلاق کا مسئلہ ایسا ہے، خلا کا مسئلہ ایسا ہے، حلالہ کا مسئلہ ایسا ہے، ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم پر زیادتی ہوتی ہے، ہمیں وراثت میں حق کم ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو آدھا دیا جاتا ہے، جبکہ ان خواتین کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وراثت میں جو لڑکی کو حق ملتا ہے بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، وہ ہر مرد کے مقابلے میں بسا اوقات آگے چلے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون اسلام پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح مہر کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، حلالے کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، لے پالک کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کی ہمیں اور آپ کو جو ہے پاس و لحاظ رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا پڑے گا اور برادران اسلام کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو اسلام میں حقیقت میں نکاح کا جو رواج ہے وہ کیسے ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، وہ کن رشتوں کو اسلام نکاح کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور کن رشتوں سے منع کرتا ہے۔ پھوپھی سے کیوں نہیں کیا جا سکتا، ماں سے کیوں نہیں کیا جا سکتا، ساس سے کیوں نہیں کیا جا سکتا، ایک ساتھ دو بہنوں سے کیوں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام مسائل کو برادران وطن کے سامنے سمجھانا ہوگا۔ اور خلا کا جو مسئلہ ہے، طلاق کی جو حکمتیں ہیں، طلاق کے بعد جو عدت کا معاملہ ہے، وفات کے بعد جو عدت کا معاملہ ہے، مہر کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کی حکمتیں برادران وطن تک بتانا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ خود ہم مسلمان جو ہے ان تمام احکامات سے، اس کی حکمتوں سے، اس کی تعلیمات سے نابلد ہیں تو کہاں ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باتیں تو بہت ساری آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سنی اور سمجھا ہوگا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج آخری دن اور آخری لمحوں سے گزر رہے ہیں اور مسجد کے اندر کافی تعداد موجود ہے، یہاں ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر گھر میں 2-4 فون موجود ہیں۔ آج شام تک کا جو فائدہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ کم سے کم میری جانب سے 1000 لوگوں تک جو ہے اس بات کو پہنچاؤں گا تو انشاءاللہ شام تک ہونے والی تعداد ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے جس پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں اور پھر آئندہ بھی جو ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو اور باتیں ہیں ان میں سے جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم خود آگاہ ہو، نہ جانے مسلمان خود جو ہے اس بل کی تائید بھی کرنے والوں میں بھی، اس بل کی تائید کرنے والے بھی ہیں، اس میں بعض علماء بھی ہیں، جہال بھی ہیں، اور عصری تعلیم یافتہ مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے سمجھانا چاہیے، انہیں پکڑنا چاہیے۔ اس وقت تمام جمعیتیں اور جماعتوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یونیفارم سول کوڈ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے اور ہمارے ملک کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ نہ جانے اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو قتل و غارت گری اور خون و خرابہ زیادہ ہو گیا بجائے اتحاد کے، بجائے اتفاق کے۔ جہاں بہت سارے ممالک کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے ان ممالک کی مثال دے کر آپ کو سمجھا سکوں۔ البتہ اتنا ضرور یہ ہے کہ اس قانون سے اس ملک کو جہاں ہم مسلمانوں کو نقصان ہوگا، وہیں پر یہاں کی یکسانیت، یہاں کی وحدت، یہاں کی ترقی کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوگا۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ کرنے کے کام بہت ہیں۔ ان دنوں ہمارا ملک معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بچھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بے روزگاری عام ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ 1 کلو ٹماٹر جو غریبوں کی غذا کہلاتا تھا وہ آج مہنگائی کو اس قدر پہنچ چکا ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں حکومت کو چاہیے کہ فرقہ وارانہ فسادات پر عمل کرنے کے بجائے اور اس طرح کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے بلوں کو پاس کرنے کے بجائے میدان میں کام کرے، روزگار سے نوجوانوں کو جوڑے، جرائم کو کم کرے، اتحاد کا ثبوت پیش کرے، مسلم تشدد کو ختم کرے۔ اگر اتنا ہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، اتنی ہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو ترقی یافتہ لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے جو حقوق ہے، ان کا جو ریزرویشن ہے، اس کو کینسل کرنے کے بجائے جو ہے انہیں آگے بڑھائیں۔ تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں، معاش اور معیشت کے میدان میں، تو انشاءاللہ ہم تصور کریں گے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے ترقی کے جانب ایک ساتھ سب کو لے کر چلنے والا ہے۔ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا ساتھ جو نعرہ لگایا گیا تھا، اس پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے میں آپ سبھی احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے نازک سے نازک مسئلے پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے جاگتا رہنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اور پھر جو ہے انہی مسائل میں الجھ کے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ جو مسئلہ جس اعتبار سے، جس درجے میں ہے، اس درجے کے اعتبار سے اس کو ترجیح دیتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے بہت ساری چیزیں، ہماری غفلت ہی ہمارا سبب بن رہی ہے۔ آج جو ہے ہمارے اوپر دشمن نگاہیں اٹھا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ چوکنا رہیں، ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ ہوشیار رہیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں آگے بڑھیں۔ قدم سے قدم ملائیں، کھاندے سے کھاندہ لگائیں، زبان سے زبان ملائیں، ایک دوسرے کو جو ہے لے کر چلیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، اور اس طرح کے کاموں میں مہم کے طور پر اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس ملک کی بہت ساری باتیں ہمارے درمیان موجود ہے کہ کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی اقلیتیں جن کا کوئی شمار ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن ان کا اتحاد، ان کی محنت، ان کی کاوشیں انہیں کیسے مضبوط بنا کر رکھی ہیں، اور ہمارا یہ پارا پارا ہو جانا، یہ ہمارا منتشر ہو جانا، ہمارے اندر شوق اور ذوق اور جذبہ اور محنتوں سے جی چرانا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کی آپ حفاظت فرمائیے، اللہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ آئے دن آپ کے بندوں آئے دن آپ کے دین پر اور آپ کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے جو مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان مصیبتوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے جو ہمارے اوپر بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، قرآن کریم کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس ملک کے اندر جو فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے۔ اللہ اس ملک کے اندر جو ہے امن و شانتی عطا فرمائیے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آج تک جو شام تک ہمیں ٹائم ملا ہے، اللہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز کو سننے والے مسلمان بھائی بہنیں موجود ہیں، اللہ ان سب کو اس بات کی توفیق دیجیے کہ وہ ایک موبائل اٹھائیں اور ہماری جانب سے دیا گیا ہوا جو مسلمان جمعیتوں کی جانب سے دیا ہوا میٹر ہے، اللہ اس کو حکومت وقت تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.